هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ وہی ذات ہے جس کا ساری کائنات پر کنٹرول ہے، ساری کائنات کا اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کا بڑا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اس میں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اس کی بزرگیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کی بڑائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کی تمہیدات، تحلیلات اور اسی کے لیے ذکر و اذکار بھی کیے جاتے ہیں۔ اور خاص اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیحات بھی بیان کرو۔ بھئی آپ جانتے ہیں کہ ذکر الہی کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں روح ہے، اسی طرح یہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے اور روح کے لیے ذکر و اذکار کی ضرورت ہے۔ ذکر دو قسم کا ہے، ایک ذکر عام ہے، نمازیں، روزے، حج، ہر قسم کی عبادات، یہ سارے ہی عام ذکر میں ہیں۔ اور ایک ذکر خاص ہے جس کو ہم
ذکر و اذکار کہتے ہیں، نماز کے بعد کی تسبیحات، خاص موقعوں کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، اور پھر ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی کیا جاتا ہے اور دل سے بھی کیا جاتا ہے، اور تیسرا ذکر ہے زبان اور دل دونوں سے کیا جاتا ہے۔ زبان سے جو اذکار ہے، خاص ذکر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے تو یہ ذکر اسی طرح کرنا ہے جس طرح کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء نے بتلایا ہے۔ اور دل کا ذکر کیا ہے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، یعنی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو فوراً دل و دماغ میں آتا ہے کہ وہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خرابی سے، وہ کائنات کا رب ہر قسم کی برائیوں سے اور ہر قسم کے عیوب سے اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ اس کی ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، یہ چھوٹا سا ذکر نہیں ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تمام تعریفیں اس کائنات کے رب کی ہے اور وہی تعریفوں کے لائق ہے، اور ہر وقت انسان اسی کی تعریفیں کرتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے پھر انسان کے دل پر یہ بات طاری ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا الہ کوئی نہیں ہے، بڑا اور کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اور ایسا بڑا ہے، ایسی بڑائی ہے تجھ میں کہ تیری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے، تیرا کوئی عنصر بھی نہیں ہے، تیرا اس کائنات میں کوئی مقابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، فاذکرونی میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انسان کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، یہ حضرت انسان، اس کی کتنی شان ہے کہ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کیا ذکر کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، اللہ مشکلات میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اذکرکم واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے حضرت انسان، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ہے اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اور بھئی اگر انسان اسی پر غور و فکر شروع کر دے کہ میرے اللہ کے، میرے رب کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں،
اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ایک عضو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، جو کچھ اس نے دیا ہے یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ بھئی آپ نے بات سنی ہے، یہ ہاتھ اگر کوئی کاٹ دے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ۔ اگر کوئی دوسرا بھی کاٹ دے تو دونوں ہاتھوں کی دیت 100 اونٹ ہے۔ اور اگر کوئی شخص چوری کرے، ربع دینار، زیادہ نہیں، ربع دینار، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یعنی پھر اس ہاتھ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا فرما بردار ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے، پھر یہ بڑا قیمتی ہاتھ ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ربع دینار بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ ایک ربع دینار کے بدلے میں یہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر چوری کرے تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر چوری کرے تو پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، پھر چوری کرے تو دوسرا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین کے حضرت انسان پر بڑے ہی احسان ہیں، بڑی مہربانی ہیں۔ کتنی عمر ہماری گزر گئی ہے، ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ مجھے 63 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھ پر بڑے احسان کیے، میری بینائی، میرا سننا، میری سماعت، میری گویائی، میرا چلنا، میرا پھرنا، اللہ کی ساری نعمتیں۔ یارو یہ اللہ کا کتنا شکر ہے، کبھی اس نے معاوضہ مانگا ہم سے؟ ان کے بدلے میں کوئی چیز، کسی چیز کا مطالبہ کیا؟ اگر مطالبہ کیا ہے تو ایک ہی کیا ہے، میرے بندے بن جاؤ، مجھے وحدہ لا شریک مان لو، میری اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ میرے احسان ہے تم پر۔ لیکن اگر تم ان اعضاء کے ساتھ اور اس جسم کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کا ذکر ادا کرو گے، پھر تمہیں وہ نعمتیں دوں گا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کسی آنکھ نے کبھی یہ نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں ہوگا، کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ نے مفت میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اللہ کا احسان، اللہ کا شکر پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ پھر تو اللہ کہتا ہے میں حق بجانب ہوں، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو بھائی اللہ کی ذکر سے زبان کو تر رکھنا۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اخبرنی عن شیء اتشبث به۔
یا رسول اللہ اسلام کے فرائض مجھ پر واضح ہیں، بہت زیادہ ہے. یعنی نماز ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کے باوجود حج نہیں کرتا، یہ ایسے فرائض ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں. میں یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ ہیں اور ہم پابند ہیں اس پر عمل کرنے کے. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز بتائیں جس پر ہم ہمیشہ ان کے علاوہ بھی عمل کرتے رہیں. آپ نے فرمایا ان لسانک رطب بذکر اللہ لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ. تیری زبان اب ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اور خطاب بھی ایمان والوں کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کتنی بڑی تنبیہ ہے یہ، کس انداز میں سمجھایا ہے. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں. مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. نمازیں گزرتی ہیں تو گزرتی رہیں، اللہ اکبر. روزے چھوٹتے ہیں تو چھوٹتے رہیں. پھر زکوٰۃ کو بھی انسان چٹی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے ہم پر مصیبت ہی ڈالی ہوئی ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیا کس نے ہے، میں لے کر کے آیا تھا، میرے پاس تن نہیں، اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اب میرا فریضہ ہے کہ اگر وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے، اور مانگا کتنا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، یہ بھی حضرت انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے. اور اللہ معاف کرے، کئی لوگ تو ایسے ہیں سالوں سال گزر گئے ہیں، مال کی تیوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن 100 میں سے سال کے بعد، روزانہ نہیں کہا، سال کے بعد 2.5 روپے نکالنے ہیں. اور پھر اس کا بھی نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. اتنا مال ہوگا، اتنا سرمایہ بچ جائے گا تیری ضرورت سے، تو اس پر تو نے زکوٰۃ دینی ہے. پھر بھی حضرت انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں کچھ نکالے. تو اللہ احکم الحاکمین نے پھر خاص، کافر تو اس کے منکر ہوتے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ کافر بھی صدقہ و خیرات تو بہت کرتے ہیں. اس لیے پہلے میں نے عرض کر دی تھی، ذکر و اذکار بھی جو ہے، اگر یہ طریقے کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. نماز کے بعد آپ نے ایک دفعہ اللہ اکبر
اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، یا ساری دعائیں جو ہیں اسی طریقے سے یہ ذکر و اذکار کرنے کے ہم پابند ہیں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ صبح و شام کے اذکار بھی، ہاں بعد ذکر، جس طرح کے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ آسان ترین کلمات ہیں۔ فرمایا زبان پر بڑے آسان ہیں، قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ رحمان کو یہ کلمات بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال اولاد سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے، مال کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اس مال کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اس باپ مال کی خاطر بعض بیوقوف اپنے ماں باپ کو ختم کر دیتے ہیں، اس مال کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ کر 7ویں ملک میں چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی پھر اپنے رشتہ داروں کو ملتے نہیں ہیں۔ مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی بیٹھ جاتی ہے۔ فرمایا ایمان والو تمہارے مال، اگر مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ایک دن آنا ہے جب ایک ذرہ بھی میرے ساتھ نہیں جانا، کروڑوں اربوں کا یہ مالک، دونوں ہاتھ خالی ہیں، جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، 2 چادریں اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، 4 پائی پر اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کو جنازہ پڑھ کے اس کو دفنانے کے لیے ہم لے جا رہے ہیں، مال سارا ادھر رہ گیا، سب کچھ ادھر رہ گیا، اس کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر ہی جائے گا۔ اس لیے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے، جو کرے گا یہ کہ اللہ کے ذکر سے محروم رہا، مال و دولت کمانے میں نمازیں بھی چلی گئیں، ہر چیز رہ گئی، ساری رات مال کی محبت میں کام کرتا رہا، فجر کی نماز کا فکر ہی نہ ہوا، نمازوں کو ترک کرتا رہا، نمازوں کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہ رہی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں گھاٹے والے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کرو، ہر عمل، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے وہی ذکر ہے۔
اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا، یہ ذکر ہے۔ کئی بار رجال لا تلہیہم، یہ ترتیب میری دکان یاد رکھو، انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ۔ نہ غافل کر دے تم کو غافل نہ کر دیں تجارت سے، یہ تجارت کے کام، یہ خرید و فروخت کے کام تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور نماز کے ادا کرنے سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یخافون یوما، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، ان کو اس دن کا خوف ہے۔ کہیں تجارت میں مصروف ہیں، نماز کا وقت ہوا، سارے کام ٹھپ کر دیے، ہر چیز بند ہے، اللہ اکبر ہو گیا ہے۔ اسی طرح باقی کام فرمایا یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ بلغت القلوب الحناجر، دل منہ کو آئیں گے۔ اہل علم نے لکھا کہ اس دن تو ایمان والوں کی کیفیت بھی ایک دفعہ یہی ہوگی قیامت کے دن، یہ پریشانی سب کو ہوگی، لیکن ایمان والوں سے یہ اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، پتھرا جائے گی۔ اور کہیں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ دل میں ذکر کرنا، آہستہ دل میں ذکر کرنا، اللہ کی کائنات میں فکر کرنا، اللہ کی توحید میں فکر کرنا، دل میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا، یہ سارا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا دون الجہر من القول، یعنی دل میں آہستہ آہستہ کہنا، زبان سے نہ نکالنا، صبح و شام اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر سے لاپرواہی کرنا، یہ غفلت کی نشانی ہے۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، متفق علیہ۔ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتا ہے، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ کی بڑائیاں کرتا ہے، دین اسلام کے مطابق ہر کام کرتا ہے، فرمایا اس کے رب کو ذکر کرنا، ذکر کرنے کی مثال، جو اپنے رب کو ذکر کرتا اس کی مثال، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال،
مثل الحی والمیت، وہ اسی طرح جس طرح ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ یہاں فرق بھی بتا دیا زندگی اور زندگی ختم ہونے کا۔ جب دنیا سے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم میت کہتے ہیں۔ اب اس کا تعلق برزخ سے ہے، اب دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی عبادت ہے، نہ وہ اب مکلف ہے۔ اب اس کا حساب اگلی زندگی میں، دوسری جو زندگی شروع ہوگی انسان کی، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اس دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس نے کیا ہے اب اس کا حساب ہوگا آگے۔ وہ زندگی کیسی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایسی برزخی زندگی جس کا ہم شعور بھی نہیں رکھتے، وہ اس بندے کے درمیان، اس کے رب کے درمیان ہے۔ اب تو فرمایا اسی طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ بڑی مثال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ وتعالی انا ما ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ پھر بندے کی عظمت، حضرت انسان کی عظمت اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْهُمْ۔ اگر وہ جس طرح یہ گروہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، یہ ذکر ہے، جمعے کا اجتماع